اسرائیل کا بیانیہ جھوٹا، غزہ ہسپتال پر حملے کی ابتدائی پوسٹ ڈیلیٹ۔ منگل 17 اکتوبر کی رات غزہ ہسپتال دھماکے میں 500 سے زائد افراد کے شہید ہونے اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی رپورٹ آئی۔ حماس نے اس کی ذمہ داری اسرائیلی فضائیہ پر ڈالی۔ اسرائیل نے حماس کا حمایت یافتہ گروپ فلسطینی اسلامی جہاد پر ڈال دی، جس نے تردید کر دی۔ صدر بائیڈن نے اسرائیل کے موقف کی حمایت کی۔ ان تمام دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی۔ نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ، BBC اور دیگر ذرائع ابلاغ نے تصاویر، ویڈیو فوٹیج، بیانات اور دیگر شواہد کی بنیاد پر تجزیے پیش کیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ ہسپتال دھماکے پر اسرائیل کا بیانیہ مشکوک ہے۔ اسرائیل فوج اور حکومت کے ترجمانوں کی طرف سے حملے کی ذمہ داری کی تردید اور سوشل میڈیا پوسٹس کے ڈیلیٹ کرنے نے اسرائیلی نقطہ نظر پر سوالیہ نشان لگا دیے۔ اسرائیلی اور فلسطینی کیمپوں دونوں اطراف سے حملے سے انکار سے ماہرین بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ بہت سے لوگ اسرائیل کے اس دعوے پر یقین نہیں کر رہے کہ دھماکہ فلسطینی اسلامی جہاد گروپ کے راکٹ کی وجہ سے ہوا۔ ان شبہات کو اسرائیل کے فوری اور بعد کے رد عمل کے درمیان تضادات نے جنم دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی ڈیجیٹل معاون حنانیہ نفتالی کی ابتدائی پوسٹ نے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ انہوں نے لکھا کہ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں ایک ہسپتال کے اندر حماس کے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا، لیکن یہ پوسٹ فوری ڈیلیٹ کر دی گئی۔ رات 11 بجے نفتالی نے ایکس پر رائٹرز کی رپورٹ کا اشتراک کرنے کے لیے معافی مانگی کہ یہ جھوٹا بیان تھا کہ اسرائیل نے ہسپتال پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج ہسپتالوں پر بمباری نہیں کرتی۔ میں نے فرض کیا کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے ایک اڈے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے کچھ پہلے رات 9 بجے اسرائیلی فوج نے ایک پوسٹ شائع کی تھی جس میں اس حملے کا الزام PIJ کی طرف سے داغے گئے میزائل پر لگایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے آپریشنل سسٹمز کے تجزیے سے دشمن کا راکٹ انہیں نشانہ بنانے کے لیے آ رہا تھا۔ جب اسے نشانہ بنایا گیا تو ہسپتال کے آس پاس سے گزرا۔ ایکس پر اس پوسٹ کو ایڈٹ کیا گیا تھا کیونکہ ابتدائی پوسٹ میں اس کے ساتھ ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی، جسے نیو یارک ٹائمز کے ایک صحافی ایرک ٹولر نے فوٹیج کی درستگی پر اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ٹائم سٹیمپ نے اشارہ کیا کہ یہ دھماکے کے وقت کے 40 منٹ بعد ریکارڈ کی گئی۔ اس نشاندہی کے بعد اسرائیلی فوج نے سوشل میڈیا بیان سے اس ویڈیو کو ہٹا دیا۔ نیتن یاہو کے ترجمان تاہیل ہینریچ نے CNN کو بتایا، اسرائیلی فوج ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بناتی، ہم صرف حماس کے مضبوط ٹھکانوں، ہتھیاروں کے ڈپو اور دہشت گردی کے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے نشاندہی کی کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں طبی مراکز پر 51 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خود گزشتہ ہفتے غزہ سے 22 ہسپتالوں کے انخلاء کے احکامات جاری کیے۔ غزہ میں صحت کے سینئر اہلکار نے بتایا کہ ہسپتال دھماکے سے چند روز قبل اسرائیل نے الاہلی عرب ہسپتال پر وارننگ کے طور پر 2 گولے فائر کیے تھے۔ اسرائیلی حکومت نے تردید کی کہ دھماکے اسرائیلی فضائی حملے کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ 18 اکتوبر کو نیتن یاہو نے فوج کی ایک ویڈیو میں جمع کیے گئے شواہد کو دوبارہ پوسٹ کیا، جس میں فوج کے بموں سے پیدا ہونے والے گڑھوں کی مثالیں بشمول 7 اور 9 میٹر کے سوراخ اور ہسپتال کی جگہ کی فضائی تصاویر دکھائی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں ترجمان ڈینیل ہنگاری کو حماس کے مبینہ عہدیداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ کا ترجمہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جہاں وہ غلط فائر کیے گئے راکٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہسپتال میں دھماکہ ہوا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ دھماکے کے مقام پر پڑے گڑھے کی عدم موجودگی یا دھماکے کے باعث ہسپتال کی ملحقہ عمارتوں کو پہنچنے والا نقصان یہ الزام ثابت کرتا ہے کہ دھماکہ اسرائیلی ہتھیاروں یا راکٹوں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ دوسری طرف یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ اسرائیل نے آرٹلری بمبنگ کر کے ہسپتال کو نشانہ بنایا۔